بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الراقد ذا الليل التمام، قم بجد فالليالي في انصرام، وتقرب بصلاة وصيام. الصلاة لتروي الظمآن بالإيمان. الصلاة تغيث اللهفان بالأمان والإطمئنان. الصلوات. كيف يليق بالمسلم أن يسهر على محرم ثم والعياذ بالله ينام عن ركن من أركان الإسلام؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم التي نص الله عليها من بين سائر الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم، لأنها روضة، والله روضة لمن أحيا الله قلبه. أدي الصلاة كما أمر في أوقاتها في المساجد مع إخوانك في بيوت الله. على الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. أنه ما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها تصل بفاعلها والمحافظ عليها إلى الجنة، وتصل بتاركها والمتهاون فيها إلى النار. فأي طريق تريد؟ الصلاة. كم هذا المجود يوم أن يسجد العبد لمولاه يدعوه ويناجيه يخافه ويخشاه. وركوع وسجود. يا رجال الليل جد رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقدر يعد. سجود وخشوع وخضوع للودود، بقيام وركوع وسجود وخشوع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه अजमाइन। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया है कि हम उसी तरह नमाज अदा करें जैसे कि खुद आपने अदा फरमाई थी। चुनाचे इरशाद नबवी है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम उसी तरह नमाज अदा करो जैसे नमाज अदा करते तुमने मुझे देखा है। और कितने ही मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज अदा करने का तरीक़ा ही मालूम नहीं है। इसी बिना पर हमने नमाज नबवी का मुख्तसर सा खाका पेश किया है ताकि आप खुद देख और सुन सकें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का मसनून तरीक़ा क्या था, और फिर उसे अदा करने में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा व पैरवी कर सकें। नमाज के लिए खड़े होने से पहले उसकी तमाम शराइत को पूरा कर लें, और वो शराइत ये हैं: 1. क़िबला रू होना, 2. सतरपोशी करना, 3. तहारत व वज़ू करना, 4. नमाज के लिए दिल में नियत कर लेना। और इसके साथ ही ये भी कोशिश करें कि नमाज किसी ऐसे सुतरा को सामने रख कर अदा करें जो कि ज़मीन से उठा हुआ हो, या फिर किसी स्टोन, दीवार या ऐसी ही किसी दूसरी चीज़ को सुतरा बना लें जैसा कि हदीस शरीफ में साबित है। अब आप तकबीर कहने के लिए अल्लाह अकबर कहें, और तकबीर इस सीगा यानी अल्लाह अकबर के सिवा किसी दूसरे सीगे से कहना किफ़ायत नहीं करता, और ये तकबीर खड़े होकर कहनी चाहिए
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کبر قائما، کھڑے ہو کر تکبیر کہو۔ اور اگر کوئی نمازی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے حسب حال بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز ادا کر لے، تکبیر کی ادائیگی میں جزم و اختصار سے کام لے، اس کی طبعی آواز اور اس کے طول سے اسے لمبا نہ کھینچے۔ اگر کوئی امام ہو تو وہ اتنی بلند آواز سے تکبیر کہے کہ اس کے پیچھے والے مقتدی تکبیر کی آواز سن لیں، اور اگر کوئی نمازی خود مقتدی یا اکیلا ہی ہو تو پھر وہ صرف زبان سے تکبیر کے الفاظ ادا کرے۔ اس میں صحیح تر دلائل کی روح سے یہ شرط بھی نہیں کہ تکبیر کے الفاظ آپ خود سن سکیں، لیکن تکبیر کے الفاظ کی ادائیگی کے لیے زبان کو ہلانا از بس ضروری ہے، یعنی محض دل کی ادائیگی کو تکبیر شمار نہیں کیا جائے گا۔ پھر نمازی تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ رفع الیدین کی ایک شکل تو یہ ہے، جبکہ اس کی دوسری صورت صحیح احادیث میں یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے متصل پہلے یا اس کے متصل بعد رفع الیدین کریں۔ رفع الیدین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوں، لیکن انہیں نہ تو دائیں بائیں بکھیر کر رکھے اور نہ ہی باہم بھینچ کر، اور رفع الیدین کرتے وقت اپنی انگلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقوں میں سے ایک ہے، جبکہ اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ انگلیوں کو کانوں کی اوپر والی شاخوں تک لے جائے، اور نمازی کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو طریقہ چاہے اختیار کر لے۔ اور اس رفع الیدین میں مرد و زن یعنی مرد اور عورتیں سبھی برابر شامل ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی مرض و عذر کی وجہ سے کوئی ایک ہاتھ نہ اٹھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرا ایک ہی ہاتھ ضرور اٹھائے، تاکہ ممکن حد تک تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائے۔ تکبیر تحریمہ اور رفع الیدین کے بعد نمازی اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں باندھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے اور دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھے۔ اور صحیح احادیث شریفہ میں وارد ہاتھ باندھنے کے دو طریقوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے دائیں کو بائیں ہاتھ کی پشت اور گٹ اور کلائی پر رکھے، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے۔ اگر کوئی کسی وقت ایک طریقہ اختیار کر لے اور کبھی دوسرا تو اس نے مکمل سنت کو پا لیا۔ اور دونوں ہاتھوں کو باندھنا سینے پر ہی ہوگا، نہ کہ ناف پر، اور نہ ناف سے نیچے اور سینے سے اوپر بھی نہیں۔ اور بعض ائمہ کرام نے اس انداز کو اختیار کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پستانوں کے درمیان باندھ لے۔ نماز میں اختصار جائز نہیں، اور اختصار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں کوکھوں یا کسی ایک ہاتھ کو اپنی کسی ایک کوکھ پر رکھنے کا نام اختصار ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اختصار سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اتنا مختصر اور جلدی کر کے ادا کیا جائے جو نماز میں مطلوبہ اطمینان و سکون کے منافی ہے۔ نمازی دوران نماز اپنے مقام سجدہ پر نظر رکھے اور سر کو جھکائے رہے اور اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف رکھے۔ برادران اسلام، سینے پر دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا، سر کو جھکائے رکھنا اور نگاہوں کو جائے سجدہ پر جمائے رکھنا عزیز و غالب ذات الہی کے سامنے تذلل و انکساری کی ایک شکل اور اپنے رب کے سامنے با ادب کھڑے